کچھ آزمائشیں اور مشکلات ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے ختم ہونے پر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ زحمت نہیں بلکہ رحمت کا باعث تھی۔ افسوس یہ وہ معاشرہ ہے جہاں لوگ گند اٹھانے والے کو ہی گندا سمجھتے ہیں۔ عورت کی محبت بہت خالص ہوتی ہے، جس سے محبت ہو جائے اس کے نام پر مر مٹ جاتی ہے۔ وہ جو کہا کرتی ہے ساری زندگی اکیلی گزار دے گی مگر شرک نہیں کرے گی، یہی اس کی خوبی ہے اور نیک ہونے کی نشانی ہے۔ جس سے ایک بار جٹ جائے گی بس اسی کی ہو جاتی ہے۔ کسی اور کا سوچنے سے پہلے وہ مرنا پسند کرتی ہے، لیکن وہ کسی اور کا نہیں ہوتی۔ عورت بے وفا نہیں ہوتی۔ مرد اگر سچی محبت کر لے تو نہ تو وہ کسی اور کی عورت کی طرف دیکھتا ہے اور نہ ہی کسی غیر مرد کی نظریں اپنی عزت پر پڑنے دیتا ہے۔ جب آپ تجربات سے بھر چکے ہوتے ہیں تو اس قدر بوڑھے بھی ہو چکے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کے تجربات کو ملازمت نہیں دیتا۔ ہم ننگے سر گھومنے والی لڑکی کو شرمندگی کا باعث سمجھتے ہیں، پر اس بیٹی کو دیکھنے والے لڑکے کو کچھ بھی نہیں کہتے۔ ہر مرد کے اندر یہ آرزو ہوتی ہے کہ وہ عورت کو اس کی پٹری سے اتارے اور اپنے راستے پر چلا لے۔ جب اچانک دل اداس ہو جائے تو وہ روح کی مرمت کرنے کا لمحہ ہوتا ہے۔ سنا ہے کہ توبہ کرنے سے روح کی مرمت ہو جاتی ہے۔ محبت مٹی کے بنے رنگ برنگے چہرے دیکھ کر نہیں ہوتی بلکہ روح سے ہوتی ہے۔ کبھی کبھی خوبصورت چہروں سے بھی نہیں ہوتی، اور ہو جائے تو کسی عام سے چہرے سے بھی ہو جاتی ہے، اور وہ ہمیں دنیا کا سب سے خوبصورت چہرہ لگنے لگتا ہے۔ محبت کا خوبصورتی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اٹس ٹرو۔ بند آنکھوں میں نظر آنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دل کے اس کونے میں بستے ہیں جہاں سے محبت جنم لیتی ہے۔ محبت مٹی کے بنے رنگ برنگے چہرے دیکھ کر نہیں ہوتی بلکہ روح سے ہوتی ہے۔ کبھی کبھی خوبصورت چہروں سے بھی نہیں ہوتی، اور ہو جائے تو کسی عام سے چہرے سے بھی ہو جاتی ہے، اور وہ ہمیں دنیا کا سب سے خوبصورت چہرہ لگنے لگتا ہے۔ محبت کا خوبصورتی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ فاصلے کبھی رشتے الگ نہیں کر سکتے، اور نزدیکیاں کبھی رشتے بنا نہیں سکتی۔ زندگی کی خوبصورتی رشتوں سے ہے، اور رشتے تبھی قائم رہتے ہیں جب ہم معاف کرنا اور درگزر کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہم صرف ایک قیدی ہیں ان سماجی رسموں کے جو ہمیں ساتھ رہنے اور ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دینے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ بانو آپا۔ آپ کتنا ہی علم کیوں نہ پڑھ جاؤ، آپ کیسے ہی عالم کیوں نہ بن جاؤ، لازم نہیں کہ ہدایت پا جاؤ۔ یہ اللہ کی ایک ایسی عطا ہے جس کے لیے وہ انتخاب کرتا ہے۔ علم کے سچے طالب علم بن جاؤ اور گڑ گڑا کر دعا کرو، شاید یہی پہلی سیڑھی ہے۔ ایسا شوہر چنو جو آپ کے لیے اچھا ہو، نہ کہ آپ کے والدین کے لیے، نہ کہ آپ کے بینک اکاؤنٹ کے لیے۔ ایسا کوئی چنو جو آپ سے ہر وقت محبت کرے، جو غلطی نہ ہونے پر بھی معافی مانگے، جو کہ آپ کو کھونے سے ڈرے، جو آپ کو خوش رکھنا چاہے، جو کبھی بھی رشتہ ختم نہ کرے۔ ایسے شخص کو کبھی مت کھونا جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہا ہو، محبت کا اظہار کیا ہو، ورنہ زندگی بھر کہیں سکون نہیں ملے گا۔ مرد کو عورت کو حسن نہیں، اس کا جذبہ متاثر کرتا ہے۔ بند آنکھوں میں نظر آنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دل کے اس کونے میں بستے ہیں جہاں سے محبت جنم لیتی ہے۔ جب تک انسان دوسرے کی جگہ پر کھڑا نہ ہو اسے پوری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ عشق میں انکار کبھی نہ کرنا، محبوب ملاقات کا کہے تو ملاقات کی جائے، جھکنے کا کہے تو جھک جانا، یہاں تک کہ مرنے کا کہے تو مر جانا۔ جیسے اللہ کا محبوب سے ملاقات کا دل کیا تھا تو اللہ نے وقت روک کر انہیں عرش پر بلایا، آسمانوں کی سیر کرائی، انبیاء کو ان کا دیدار کرایا،
جب محبت ملے گی تو پھر سب حق خوشی سے ادا ہوں گے۔ محبت کے بغیر ہر حق ایسے ملے گا جیسے مرنے کے بعد کفن ملتا ہے۔ میں تو کہتی ہوں کہ ہو سکے تو محبت بھی نہ مانگو، مانگی ہوئی محبت کا مزہ بگڑی ہوئی شراب جیسا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زندگی ہر وہ چیز آپ کو لوٹا رہی ہوتی ہے جو کبھی آپ سے چھین گئی تھی بشمول محبت کے، لیکن آپ بے نیاز ہو چکے ہوتے ہیں۔ ہر انسان، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، اندر سے رب ہے، چھوٹا سا رب۔ ہر رب کی یہ آرزو ہے کہ کوئی ایسا بھی زندگی میں آئے جو اس کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے۔ جب بھی آپ کسی ایک شخص پر مالی، جذباتی، ذہنی رفاقت جیسی چیزوں کے لیے دست نگر ہوتے ہیں تو ایک اچھے رابطے میں ضرور پختگی آ جاتی ہے۔ مغرب میں خود انحصاری کے حصول یا آزادی کی طلب نے شادی جیسے مضبوط نظام کو درہم برہم کر دیا ہے۔ آپ جنس، روزی، تفریح، رفاقت ذاتی مسئلہ ہے۔ کسی ایک کنویں سے پانی پینے کا عمل نہیں۔ اتنی خود مختاری حاصل ہونے کے بعد کسی ایک شخص سے بندھے رہنا، دست نگر ہونا برا وبال جان بن جاتا ہے۔ چیخو پکار انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ لوگوں کو اپنی خاموشی سے خوفزدہ کرنا سیکھو۔ جو آدمی اپنے کھانے میں سے کسی کو کھلاتا ہے وہ اپنا کھانا پاک کر لیتا ہے۔ بڑے بڑے انبیاء کرام، کتب، اولیاء کا یہی مسلک ہے۔ عورت محبوب کو ملاقات سے روکتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ملنا نہیں چاہتی، بلکہ وہ اس لیے کہتی ہے کہ ان کے خوبصورت رشتے کو کسی کی نظر نہ لگ جائے، کوئی اسے چرا نہ لے، اسے کھونے کا حوصلہ نہیں ہوتا اس میں، تب تک وہ اسے چھپائے رکھتی ہے جب تک نکاح قائم نہ کر لے۔ عورت کی یہی محبت سچی محبت ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے ایسا تعلق محسوس کیا ہے کہ کسی شخص کی غیر موجودگی میں زندگی خالی خلی ماچس کی ڈبیا بن جائے؟ اس دنیا میں سکون سے جینے کی ایک ہی تدبیر ہے کہ ہر انسان کے پاس ایک وسیع قبرستان ہو جہاں وہ لوگوں کی غلطیوں اور خامیوں کو دفنایا کرے۔ ہر وہ شخص جو آپ کو زندگی میں قدم رکھتا ہے، اس کے آنے سے کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ کچھ لوگ آپ کو محبت کرنا سکھا دیتے ہیں، کچھ لوگ محبت نبھانا، کچھ صبر کرنا سکھا دیتے ہیں، تو کچھ خواب دیکھنا، اور کچھ لوگ انہی خوابوں کو پورا کرنے کا حوصلہ دے جاتے ہیں۔ مانگی ہوئی محبت کا مزہ بگڑی ہوئی شراب جیسا ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو ماضی کا قیدی نہ بناؤ، وہ زندگی کا سبق تھا، کوئی عمر بھر کی سزا نہیں۔ حسد کا جذبہ احساس کمتری سے پیدا ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو گھٹیا سمجھتا ہے وہ دوسروں سے جلتا ہے۔ لوگوں کو جج کرنا چھوڑ دو، تم نہیں جانتے ہر کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے۔ بانو قدسیہ۔ مرد کے دل میں بڑی رغبت ہوتی ہے عورت کے لیے، اور اگر عورت پیاری ہو تو 7 برس کے مرد سے لڑکے سے لے کر 70 برس کے بوڑھے کا